السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ ہم نے گزشتہ لیکچرز میں اسلام میں عبادت کے تصور کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے کہ آیا آپ نے جو کچھ پڑھا تو آپ اس قابل ہو چکے کہ آپ ان کے سوالات کے جواب تحریر کر سکیں؟ تو پہلا سوال ہے کہ عبادت سے کیا مراد ہے؟ جی، آپ نے بتانا ہے کہ لفظ عبادت کا مفہوم کیا ہے، ہم اسے کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں، کہ عبادت میں کون کون سی چیزیں شامل کرتے ہیں۔ جواب ہے، اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، یعنی کہ بہت پھیلا ہوا ہے، کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، کسی ایک چیز کو عبادت نہیں کہتے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا ایک جامع نظام دیا ہے، جامع سے مراد ایک مکمل نظام۔ اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اگرچہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، لیکن بہت ساری اخلاقی چیزوں میں جیسے صبر کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، معاشی طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، رزق حلال کمانا، اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا، ہمسایوں کے حقوق وغیرہ اس میں جیسے شامل ہے، یہ سب چیزیں بھی عبادت ہیں۔ اس کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ دوسرا سوال ہے، روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو روزہ دار کہیں گے، تو اس کی فضیلت کیا بیان ہوئی ہے؟ جواب، روزہ بھی اسلامی عبادت میں ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک خوشبو ہے مشک، اس کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کا کتنا ثواب ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ تیسرا سوال ہے، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یعنی کہ مال میں سے دیا جاتا ہے، مال خرچ کر کے کی جاتی ہے، تو ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کی گئی ہے۔ مصارف سے مراد کہ ہم انہیں کہاں خرچ کریں گے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ ان تمام کی تفصیل میں آپ کو گزشتہ لیکچرز میں بتا چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے تو ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی، امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، یعنی کہ مال بھی استعمال ہوتا ہے اور مشق بھی کی جاتی ہے، ایکسرسائز بھی کی جاتی ہے، جسم سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے، صفا مروہ کی جاتی ہے۔ تو حج ایک مالی بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ ہر مرحلے میں انسان کو روحانیت اور اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے، اتحاد و یگانگت کہ وہ سب ایک ہیں۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے اور بھی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک ہونے کا۔ عزیز طلباء، ہم نے سوالات اور ان کے جواب پڑھے۔ آپ خود بھی اپنے الفاظ میں انہیں اپنے لیکچرز کو تیار کرنے کے بعد، بک ریڈنگ کرنے کے بعد، ان سوالات کے جواب پڑھنے کے بعد
خود اپنے الفاظ میں بھی انہیں لکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا طریقہ تحریر بہتر ہو سکے، انداز بیاں آپ کا بہتر ہو سکے، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ انہیں یاد کرنے کے بعد ضرور اپنے اسپرنگ پیک پر تحریر کریں گے۔ السلام علیکم۔